دین توحید ہی کا نام ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار کرنا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں۔ مشرکین صرف بتوں کو نہیں پوچھتے تھے کہ آج کے دور کے مشرکوں کا شرک پرانے دور کے مشرکوں کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو عقیدہ توحید سے محروم ہو اور شرک کی دلدل و غلاظتوں میں ڈوب جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم امام محمد رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب القواعد الاربع، اس سے اپنے دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کا تعارف ہم نواقض اسلام سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تصنیف اور تالیف کے بڑے ماہر تھے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ طلبہ کے لیے بھی اور اسی طرح عوام الناس کے لیے بھی آسان الفاظ میں، آسان انداز میں دلائل کے ساتھ کتابیں لکھتے تاکہ طالب علم اسے یاد کرے اور علم میں پختگی حاصل کریں۔ اس کتاب میں امام محمد رحمہ اللہ نے 4 قاعدے بیان کیے، اور ان کے ذکر سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھا، اور یہ عظیم اور جامع مقدمہ اگر مسلمان کے دل میں پختہ ہو جائے تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ دین توحید ہی کا نام ہے۔ شرک وہ غلاظت ہے جس سے عقیدہ توحید انسان کے دل و دماغ اور جسم سے نکل جاتا ہے، شرک کی غلاظتیں بھر جاتی ہیں، اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ان 4 قاعدوں کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، توحید ربوبیت کا اقرار کرنا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2، مشرکین کا اپنے شرک میں یہ بہانہ تھا کہ ہم اپنے باطل معبودان کا صرف وسیلہ اختیار کر کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مشرکین صرف بتوں کو نہیں پوچھتے تھے بلکہ ان کے بہت سارے باطل معبودان ہوتے تھے۔ نمبر 4، پرانے دور کے مشرک اور موجودہ دور کے مشرکوں میں آپ نے فرق واضح کیا، جس سے پتہ چلا کہ آج کے دور کے مشرکوں کا شرک پرانے دور کے مشرکوں کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے شیخ کا مقدمہ سنتے ہیں۔ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، میں عرش عظیم کے رب اللہ کریم سے دعا گو ہوں، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ کا حامی و ناصر ہو، وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، آپ جہاں کہیں رہیں اللہ آپ کو مبارک بنائے، وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور اللہ آپ کو اپنے ایسے بندوں میں شامل کر دے جو نعمتیں ملنے پر شکر گزار ہو جاتے ہیں، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب ان پر آزمائشیں آتی ہیں تو اس پہ صبر کرتے ہیں، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاث عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، بے شک یہ 3 خصلتیں سعادت مندی کی خصلتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ یہ بندہ سعادت مند ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ بڑے مخلص اور سچے داعی تھے۔ ان کا بڑا پیارا انداز تھا کہ اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے طلبہ کے لیے، کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح دعات کو کرنا چاہیے کہ جو ان سے علم سیکھنے آیا ہے، جن کو وہ دعوت دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے رب کریم سے ہدایت کا سوال کریں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے ایک مخالف کو خط لکھا، اسے نصیحت کی، اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ وَأَنْتَ مِمَّنْ أَدْعُو لَهُ فِي سُجُودِي بِأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيكَ، آپ وہ ہیں جن کے لیے میں اپنے سجدوں میں اپنے اللہ سے آپ کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ جب سننے والے کو یہ پتہ لگے کہ جو مجھے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے اندر کتنی تڑپ ہے، میرے لیے کتنا درد ہے،
تو اس کا دل نرم ہوگا اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ کریم سے دعائیں مانگتے کہ آپ کو اللہ علم کی نعمت سے نوازے، اور علم کی نعمت اس میں سب سے بڑا علم کیا ہے؟ میرے رب کی معرفت، عقیدہ توحید۔ اللہ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم یہ ہے کہ بندے کو توحید کی نعمت سے نواز دے، شرک کے اندھیروں سے بچا لے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو عقیدہ توحید سے محروم ہو اور شرک کی دلدل و غلاظتوں میں ڈوب جائے۔ کریم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ بہت کرم والا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر کرم ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے ان کو رزق سے نوازا۔ جن بندوں نے اللہ کی اطاعت کی ان کے لیے جنت بنائی، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، کتابیں اتاری۔ اگر ہم رب کا کرم، رب کی نعمتیں گننے لگے تو انسان اپنے مولا کی نعمتوں کو، کرم کو گن نہیں سکتا۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کریم سے دعا مانگتا ہوں جو عظیم عرش کا رب ہے۔ عرش اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی مخلوق ہے۔ اللہ کو اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ دے کر دعا کی، سب سے بڑی اور عظمت والی مخلوق کا ذکر کیا، سب سے عظیم کام جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا اور وہ توحید ہے، سب سے عظیم کام جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو منع کیا اور وہ شرک ہے۔ عرش کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 صفات بیان کی۔ عظمت یعنی کہ بڑائی، مالک کا فرمان ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دوسری چیز المجد یعنی کہ صاحب فضل و کرم، مالک کا فرمان ہے ذو العرش المجید، عرش کا مالک صاحب فضل و کرم۔ الکرم رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رب العرش الکریم، وہ کریم عرش کا مالک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اللہ سے دعا کی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جب اللہ تعالی بندے کو اپنے ذمے لے لیتا ہے تو سب سے پہلے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے تو یہ دیکھیے آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ اللہ کے دین پر ہیں، یا دین کی آپ کے دل و دماغ میں کوئی عزت، وقت، وقار نہیں ہے اور آپ نے اپنی زندگی کسی اور مقصد کے لیے گزار رہے ہیں۔ مالک کے فرمان سنیے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بے شک اللہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ مزید مالک فرماتا ہے نعم المولا ونعم النصیر، اللہ بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا حامی و ناصر ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ صرف اہل ایمان کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے، اور اللہ اگر کسی بندے کی مدد نہ کرے، اس کی حمایت نہ کرے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، شبہات اور شہوتوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی رحمت اور بندوں کی رب کی طرف سے بہت بڑی مدد ہے، اور آخرت میں محشر کے میدان میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، انہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے ایک اور دعا مانگی کہ آپ جہاں مرضی ہوں اللہ آپ کو مبارک بنائے، ہر زمانے میں، ہر جگہ میں، جہاں آپ جاؤ آپ برکتوں والے ہو۔ اور یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، مسلمان کو چاہیے وہ کثرت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ اسے برکتوں والا بنائے۔ جب انسان مبارک ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دوسروں کو تک پہنچتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں ہر جگہ پر مبارک بنایا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اللہ نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ مسلمان کے مبارک ہونے میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا لوگوں کو دین کی تعلیم دے گا۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو دین صحیح کو، دین
اسلام کو لوگوں تک پہنچائے اور اس کی آوازیں کو سن کر، اس کی تحریر کو پڑھ کر، اس کی محنت سے لوگ اسلام کے نور کے اندر داخل ہو جائیں، اس سے بڑا تاجر، اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل تاجر، یہ ہے اصل کامیاب، جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے، اس کی آواز کو سن کر، اس کی تحریر کو پڑھ کر، اس کی محنتوں سے لوگ دین پر آ جائیں۔ قیامت کے دن یہ جتنے لوگ اس کی وجہ سے دین پر آئیں گے، ان سب کی زندگییں اس دین کے داعی کے پلڑے میں ہوگی۔ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، ہم سب کی زندگیوں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے میں ہوگا، کیونکہ یہ دین اسلام آپ نے ہی ہم تک پہنچایا۔ پھر یہ صحابہ کے پلڑے میں ہوگا کہ قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے وہ صحابہ کے مرہون منت ہوں گے۔ یہ بہت بڑی برکت ہے جس کے اندر یہ اللہ ڈال دے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی توحید کی دعوت دی۔ کتنے سخت حالات ہیں، جیل میں ہے، وہاں بھی اس پیغام توحید کو نہیں بلایا، اور یہ ان کی برکت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ زندگی دعوت کی، نبوت ملنے کے بعد آپ کی دعوتی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، لیکن اس میں اللہ نے برکت کیسے ڈالی کہ لشکر در لشکر، قافلہ در قافلہ، جوگ در جوگ لوگ داخل ہوئے اسلام میں۔ آج 1445 سال گزرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم روزانہ اپنی مسجدوں کے منبر و محراب سے 5 مرتبہ سنتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اللہ سے برکت کی دعا مانگتے تھے، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے برکت دینے والا، کوئی اللہ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اور خاص طور پہ وہ کام جس کا حکم اسے اللہ نے دیا ہے، جیسے قربانی کرنا، کھانا کھانا، تو مسلمان بسم اللہ کہے، یعنی اللہ سے مدد اور برکت مانگتا ہوں، میری اس کام میں مدد کر اور میرے اس کام میں برکت ڈال، کیونکہ تیرا نام لے کر میں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ ہر وہ کام جسے اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ با برکت اور مدد طلب کرنے کے لیے ہے۔ اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں تیری برکت میرے اس کام میں نازل ہو۔ اور ایک اللہ ہی تو ہے برکت دینے والا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا۔ کس پہ نازل کیا؟ علی عبدہ، علی نورہ ہی نہیں، عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ مزید سنیے، مالک فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اسی لیے کسی بندے سے برکت نہیں مانگی جائے گی، برکت اللہ سے مانگی جائے گی۔ اللہ ہی کسی کام میں برکت ڈالتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا آپ میرے فلاں کام میں برکت ڈال دیں، فلاں پیر صاحب نے میرے کام میں برکت ڈال دی، فلاں بابا جی نے میرے کام میں برکت ڈال دی۔ نہیں، اللہ سے دعا مانگی جائے گی اور اللہ ہی انسان کے کاموں میں برکت ڈالتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں بڑی برکت ہے، اور وہ برکت کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کے قریب ہے، وہ قرآن کے قریب ہوتا ہے۔ وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنی اس کی زندگی بابرکت بن جاتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا عثمان قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، تو اللہ نے اس میں ایسی برکت دی کہ وہ حکومت بہت دور تک پھیلی۔ اچھا، برکت کیا ہے؟ وہ تھوڑی سی چیز کو زیادہ کر دیتی ہے، زیادہ چیز کو فائدے والی بنا دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو برکت والا بنائے۔ پھر امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بات نقل کی، اللہ تمہیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو نعمت ملنے پہ شکر کرتے ہیں، آزمائش آنے پہ صبر کرتے ہیں، گناہ کرنے پر معافی مانگتے ہیں، اور یہ تینوں خصلتیں سعادت کی نشانیاں ہیں۔ ان تینوں خصلتوں کا قرآن حکیم میں ذکر ہوا۔ جو شکر گزار، صبر کرنے والا، کثرت سے استغفار کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جو شخص نعمت ملنے پہ شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید نوازتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، جتنا شکر کرو گے
اتنا ہی پاتے رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، پوری رات قیام کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے پیارے حبیب آپ تو معصوم عن الخطا ہے، پھر اتنی لمبی ریاضتیں، اتنی لمبی عبادتیں، آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ کہے عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا انعام کیا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید دیتا ہے، اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، ان نعمتوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائش بھی آتی ہے، آزمائشوں پہ جو صبر کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور صبر کا پھل بڑا میٹھا ہے۔ ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو بدلہ دیا، اور اپنے بندوں کو بھی صبر کا حکم دیا۔ یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں اور پھر جیل میں، انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ ان سب کے صبر کی کہانی رہتی دنیا تک کے لیے ایک نور کا منارہ اور نمونہ ہے۔ صبر کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا، مصیبت آئے، غم آئے، تکلیف آئے، انسان فوراً صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان سے ادا کرے۔ نمبر 2، اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، اطاعت پہ صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص رات کی نیند قربان کرتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، یہ اللہ کی فرما برداری پہ صبر کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ صبر کرنا، کسی کا دل چاہتا ہے گانے سننے کو، فلمیں دیکھنے کو، شراب پینے کو، بدکاری کرنے کو، لیکن وہ صبر کرتا ہے کہ یہ تینوں کام، یہ گناہ کے کام ہیں، اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طاعت پہ صبر کر لیتا ہے تو وہ آزمائش پہ بھی صبر کرتا ہے اور نافرمانی پہ بھی صبر کر لیتا ہے۔ پھر تیسری خصلت، جو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد جس بندے کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ نے رسولوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ مزید فرمایا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کیا کریں اور اس سے مغفرت کی دعا مانگا کریں۔ گناہ کے بعد جس کو معافی کی توفیق مل جائے، یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا انعام ہے۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جس میں امام محمد رحمہ اللہ نے آپ کے لیے دعا مانگی اور خوش نصیبی کی خصلتیں بیان کی کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا، جس سے شرک ہوا وہ توبہ کر لے، اللہ کی نعمت اسے ملی توحید کی صورت میں تو وہ اس پہ شکر کرے، توحید کی دعوت ماننے آگے پہنچانے پر آزمائش آئی تو اس پہ صبر کرے۔ توحید کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جس کو یہ 3 خصلتیں مل گئی وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔